بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہوئی، متاثر ہوئی، ہم ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت یاد کرتے رہنے کی وجہ سے ناخوش بھی رہتے ہیں۔ ہر وقت یاد کرتے رہنے کی وجہ سے ہم ناخوش بھی رہتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں بھلانے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ہے بہت ساری چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم ان کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ناقدری کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کہہ لیں کہ اپنی جو فل ایفیکیسی ہے، جو ان کی پوری افادیت ہے، ہم ان سے پوری افادیت نہیں لے پاتے۔ لیکن جو ہمیں پین دینے والی چیزیں ہیں، جو ہمیں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، جو ہمیں اذیت دینے والی چیزیں ہیں، ہم ان سے میکسیمم ایفیکیسی جو ہے وہ ہمیں دکھاتی ہیں۔ ہم ان کی ایفیکیسی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور کیسے بڑھا رہے ہوتے ہیں؟ بار بار ان کو یاد کر کے، اور یاد کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ہم اس کو گویا کہ ہم اس کی ایفیکیسی کو ملٹیپلائی کر رہے ہوں، جیسے کہ ہم اس کو گویا کہ خوب نمک مسالہ لگا کے، یعنی اس کے اندر موجود جو نیگیٹیوٹی ہے، ہم اس نیگیٹیوٹی کو بڑھا چڑھا کے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے کہہ لیں کہ ہماری جو وہ ہوتی ہے، اس چیز کی نقصان پہنچانے والی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس انسیڈنٹ سے جتنا نقصان ہمیں پہنچ سکتا ہے، ہم میکسیمم نقصان گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم اس کے اندر کچھ ٹیمپرنگ کر لیں، کیا کر لیں؟ ٹیمپرنگ کر لیں۔ اگر ہم اس انسیڈنٹ، اس واقعہ، اس عمل، اس حادثہ کی اگر ہم تھوڑا پازیٹیوٹی اس کے اندر انسرٹ کرنا شروع کر دیں، تھوڑا مثبت کہہ لیں پیچز لگانا شروع کر دیں، مثبت اس کو ٹاکیاں لگانا شروع کر دیں، آپ یقین کیجئے گا ان مثبت ٹاکیوں کی وجہ سے، ان مثبت پیچز کی وجہ سے وہ اس چیز کی نقصان اور تکلیف پہنچانے والی اور اذیت پہنچانے والی جو صلاحیت ہے وہ بہت کم ہوتی چلی جائے گی، اور بلکہ اس میں سے ہم دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک، ہم اس کے اندر جو اس کو کہہ لیں کہ ایسی پازیٹیوٹی کی ٹاکیاں جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس سے لیسن بھی لے رہے ہیں۔ ہم ایک کی بجائے دو کام کر رہے ہیں، اور یہ دو کام جو ہیں، ایک طرف تو وہ ہمارے زخم پہ مرہم بن جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیں رہتی زندگی تک ہمیں بینیفٹ دیتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، جو مثبت چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، ہم ان کو فار گرانٹیڈ کیوں لیں؟ ہم ان کی ناقدری کیوں کریں؟ ہم ان کا استعمال کیوں نہ کریں؟ ہم ان کا بہتر سے بہتر استعمال جو ہے وہ ہم کیوں نہ کریں؟ آپ سوچیں گے ہم ان کا بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں، ہم ان کی ایفیکیسی بڑھا سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر کے۔ ہر ایک نعمت جو ہے، ہر نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ہر اس نعمت پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اس طریقے سے وہ جو شکر ادا کرنے کی عادت ہے، اس شکر ادا کرنے کی عادت کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمیں خوشی ملے گی،
ہمیں سکون ملے گا، ہمیں آرام ملے گا، اور جو ہم کسی چیز کو یاد کر کے اس پہ شکر ادا کر رہے ہوں گے تو گویا ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے ہوں گے. ہم اپنے خوش نصیب اس وجہ سے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم خوشی سے لبریز ہوں گے، ہم خوشی سے معطر ہوں گے، کیونکہ جب بھی ہمارے ذہن کے اندر وہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ ہمارے جسم اور جسم کی کسی صفت کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنی میکسیمم ایفیکیسی پہ، وہ میکسیمم کیپیسٹی پہ کام کریں گی، بشرطے کہ ہم ہر ایک نعمت کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بنیں. اللہ کا شکر ادا کرنا در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اس کی خوشی کو، اس کی لذت کو، اس کے ذائقے کو، ایک انسان اس کے فائدے کو پھر سے محسوس کرتا ہے، پھر سے محسوس کرتا ہے، پھر سے محسوس کرتا ہے. ہوتا عموماً یہ ہے، ایک انسان نے اگر کوئی صفت حاصل کر لی، کوئی چیز حاصل کر لی، تو وہ چیز انسان کو ابتدائی طور پہ خوشی فراہم کرتی ہے، لیکن لیٹر آن وہ چیز ہمیں خوشی نہیں دے پاتی، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ریفریش کرنا بند کر دیا. ریفریش کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا انسان جو ہے وہ اس کو بار بار ریفریش کرتا رہتا ہے، اور ریفریش کرتے رہنا چاہیے. جتنی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، مجھے دی ہیں، ہم ایک طرف تو اگر ہم ان کی ناقدری نہیں کریں گے تو وہ جو رحمتیں ہیں، وہ جو بلیسنگز ہیں، وہ ضائع نہیں ہوں گی، وہ ریٹین ہو جائیں گی، وہ قائم رہیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زیادہ بینیفٹ دیں گی. آپ ان افراد کو دیکھ لیں کہ جن کے پاس کچھ چیزیں موجود تھیں، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کی ناقدری کی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چیزیں انسان نے گنوا دیں، وہ چیزیں انسان کے ہاتھ سے نکل گئیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں، اپنی خوبصورتی کے بارے میں، اپنی اچھی نیند کے بارے میں، اور اپنی ان تمام تر چیزوں کے بارے میں کہ جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، اگر وہ ناقدری کرتا ہے، اگر وہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے، تو اس بات کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں ضائع ہو جائیں گی، چھن جائیں گی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے اس کے پاس پریشیس سٹونز ہیں، ایک انسان جو ہے اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس کچھ اور ہے، لیکن وہ انسان ناشکرہ ہے، ناقدری کرنے والا انسان ہے. اور جب ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ان چیزوں سے محروم بھی ہو جائے گا. اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم چیزوں سے محروم ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہمارے ساتھ قائم رہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہوگا، ہم ان کا شکر ادا کریں ہر ایک نعمت کے بارے میں، اور اس کی جو ایفیکیسی ہے، اس کی جو اہمیت ہے، ہم اس کو بڑھا کے اپنے آپ کو بتائیں، اور تاکہ ہم اس چیز سے زیادہ بینیفٹ لے سکیں، اور تاکہ ہم اس چیز کو قائم بھی رکھ سکیں اور ریٹین کر سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خوش رہ سکیں. ہم خوش اسی وقت ہوں گے جب ہم یہ جو ہے ایٹیچیوڈ، ہم اس ایٹیچیوڈ کو اپنائیں گے. لیکن جو ہی ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے، ہمارا رویہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہوگا، پھر ہماری جو ذہنی کیفیت ہے، ہم ناخوشی کے عالم کے اندر چلے جائیں گے. اور پھر وہ نعمتیں کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ ایک ایک کر کے اپنی ناقدری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، ان سے میکسیمم بینیفٹ نہ لینے کی وجہ سے، وہ ایک ایک کر کے ضائع ہوتی چلی جائیں گی. اور ہماری زندگی جو ہے وہ مزید اور مزید اور مزید جو ہے وہ پور اور فضول اور انہیپی اور ڈل اور پھیکی اور وہ ہوتی چلی جائے گی. جزاک اللہ.